کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. 2 سپر پاور ڈھا دیتیاں. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہتے ہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمارے بچوں کی نوجوانوں کی فکریں اور سوچیں اب بدل رہی ہیں. ہاں اب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا. توجہ محمد عربی کا دین. جب رسول اللہ کا دین تخت پر ہونا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضور کا دین تخت پر تھا، تو جب آپ وصال فرما گئے نا، یہ بلوں کی لوڑ نہیں ہوندی جی. پہلے سینٹ جائے گا، پھر اسمبلی جائے گا، پھر کمیٹیاں بیٹھن گیا جی اسلام آنا چاہیے کہ نہیں. حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. یہ اسمبلی والے کون ہوتے ہیں، یہ مولوی کون ہوتے ہیں، پیر کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں. حضور آ گئی، بات ختم ہو گئی. اے انہاں دے پیرا مینوں شعر سنایا. اے انہاں دے پیر ہن تے وصال کر گئے. انہاں ایتھے چبرجی ایک گھر آئے ہوئے سن، تے میں انہاں دے پیراں دے پتر جڑے نو میرے شاگرد سن تے وہ نال لے کے گئے. انہیں میں نے شعر سنایا سی، میں اس ویلے لکھوا بھی لیا سی کہ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں. حضور کی آمد کے بعد کسی اور نظام کی بات کرنا، کسی اور بندے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی لے کر باہر نکلے. ہاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں. ہاں جی موم بتیاں لے کے تے سورج تلاش کر دیں جی. 22 جون دا سورج چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی. لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا. نگی چادر تان کے سو گئے. تسی یہ نگی چادر 70 سال ستے رہے تے مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا اللہ دے بند. سینمے دے بورڈ تا اترے، اللہ دے گھراں دے سپیکر اتر گئے. گھراں جو کیبلاں تا نہیں نکلیاں جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا، دھیاں نو بے باک کر دیتا. زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئیاں، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو کے راتی اپنے جناب رضائیاں وچ غیر عورتاں نال گلاں کر دین، منکوہا نال اس کمرے لیٹی. یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بنیاں؟ ہاں نگی چادر تان کے سو گئے. ہاں نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے. مالک چور پچھان کے سو گئے. جدو دین دے ڈاکو سن تو انہوں پتہ نہیں سی پا حضور دا دین کیا ہو جا. نگی چادر تان، وہ چھڑو جی مولی صاحب، وہ جتھے دنیا لگی پھر لگی رہن دیو تے جلیاؤ. جتھے دنیا لگی رہن دیو. تیرا جسم اتنا جڑا بڑا قیمتی ہو گیا، جے رسول اللہ نو لوگا ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر تے توں پتھر کیوں نہ کھادا؟ جی امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگاں کٹ دیتے تے تیرا جسم بہت قیمتی سی. جی صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھادی؟ کیوں؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا. میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی، اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا. میں کہا چلے ہو مذاق نہیں کردا. کہندے پھر تو ہسدا کیوں؟ میں دیکھتا نو معذوری دی حالت جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے، 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے تے کہندے تو ہسدا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا جلیاؤ میں ہسدا تاں ہاں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو. نہ تسا میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تسا میری معذوری ویکھی. تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا، تے تسا جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں مینوں ویکھ رہا.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو چلو یہ ہاتھ ایک دن غسل دین والے دے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا. اج حضور واسطے ہاتھ چکو, ہاں جی اج حضور واسطے ہاتھ چکو, اینج کر کے ہاتھ لاؤ, اینج کر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. دبئی وچ ایک پٹھان ہے وہ کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا, اینج کام کرن تو بعد لاندا. انہوں نے کہا اینج کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے. ایسے کر کے نعرے لاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ, مینو وہ پولیس والا موٹر وے تو انہیں مینو نپیا رات 12 بجے, میری گڈی تے گھیرا پا لیا. میرے نال جڑے چوچے موچے ہیں انہیں سارے اپنی گڈیاں بٹھا لیا. میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا. وہ مینو کہنے لگا وہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے, جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا, تیرا اور کام کوئی نہیں. میں انہوں ایک گل کی تھی, میں کہ یار ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہاں. میں کہ تو ہی تنخواہ لینا نہ ویخ نہ تو مینو گرفتار کیتا ہے, تو آخر تنخواہ لینا نا تو میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا. میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. میں کہا تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہیں دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کیوں جی گل عقل والی کرو, اور پیڑاں اور تے چیکاں اور, پیڑاں اور تے پھکیاں اور, درد اور دوائیاں اور, یہ تو نہیں نا بات ہونی. جیڑی کوئی گل ہے انج تو نہیں نا ویر مکنے. تسی منو اسا ظلم کیتا, ختم نبوت تے ڈاکا ماریا, منو رسول اللہ کی عزت تو تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا, دسو کدے قائم تے لایا. اس حکومت دا پوری دا تہاڈے کول ایک سوال ہے, اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے. ہاں قبر وچ بھی دینا ہے, کل حشر وچ بھی دینا ہے. جس آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے سزا اکبر تھی ڈرنا, تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اسی تانوں اج کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو. ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جناب؟ گناہگار کے لیے معافی ہے. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو, تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو, تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو, تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. کیوں جی؟ اس واسطے توجہ, اس واسطے توجہ جی, اس واسطے وہ ایک وکیل عورت مری, وہ دی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی
جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہونگے، ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو، اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی، تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا، تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت دے خلاف گفتگو کی تھی ناموس، میں اس دا تے ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا، اور تانوں سمجھ کوئی نہیں، تسا دین سمجھا لاوارثن، دین دے وارث موجود ہاں سی، اسا گردنہ صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں، اور اسی توجہ، اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے، ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ، ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب، میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بیٹھ کے گیا لاہوروں لے کے، پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا، میں کنٹینر وچ بیٹھ کے نہیں گیا، اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا، ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا، میں گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں، جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر وڑ جائے، آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات، درخت نو آگ لگ گئی، پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے، اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا آگ تھلو بامڑ دی طرح جا رہی، پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا، تسی کیوں چلتے ہو؟ اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا، اور ماحول کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلے ہو پاکستان دا مطلب ہویا نا، مسلمان دا مطلب اگلے شعر وچ آ رہا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، پلازے بڑھانا مسلمان، پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں، اے مسلمانی ہے، ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے، مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے، ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے، یہ بھی عشق رسول ہے۔ میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب ہو جائے عشق رسول، بڑھا ہو گیا پڑھ دیا پڑھا دیا، پکا حافظ ہاں، میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا، ویل چیئر ہوتے بیٹھے، ہاں جی پکا پکا حافظ ہاں، حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے، قرآن دے سیغے بھی مینوں آندا ہے، الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا، حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود، لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن، علم من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد من لا یعن لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد، الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد، والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد، محمدة محمدتان محامد ومحامدة، محماد محمدان محامد محامد ومحامدة، افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد، والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا، وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد يحمدت۔ توجہ ایتھو لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انج دان آندیاں، قل اعوذ برب الناس، قال یقول قولا فهو قائل، وقیل یقال قولا فذاک مقول، لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال، الامر من کل تقل یقل یقل والنهی عن لا تقل لا تقل لا یقل لا یقل، الظرف من مقال مقالان مقابل ومقیل، والآلة من مقبل مقبلان مقابل ومقیل، مقبلة مقبلتان مقابل ومقیلة مقبال مقبالان مقابل، مقیل ومقیلة، افعل التفضیل المذکر من اقبل واقبلان اقبلون قابل وقیل، والمؤنث من قولا قولیان قولیات قبل وقبیلا، وفعل التعجب من ما اقبله واقبل به وقبل یقبل۔
پورے قرآن دے میں ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندیاں اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا اجتماع ساکنین سے واو گر گئی حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا ہے امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی بس بات ختم ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین اے بھی قبر چندہ پاڑے اس نعرے دا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھا دی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا تے وہ شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو نعرہ اینج لاؤ بھائی ایتھو آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھائے پوے وہ دا جنرل بھی جنہیں سانو دھمکی لائی وہ گاندہ موتر پینا والا بھی تھلے ڈھائے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پہ وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے محمود غزنوی دے گھوڑے چل پہ سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آنا رہے نور الدین زنگی آنا رہے این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ تے ضرب آوے ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتھے لیٹے ہیں بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان اتھے لیٹے ہیں دین دے وارث جنہ بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں وہ خوش ہون کہ نہیں یار وہ پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اینج نہیں اے تے میں اتھے جنگلے جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا تو اسی جالی تو پی دیو زور لاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا کیوں جی اسی کہتی کیا بھئی پیرہ نو لے آؤ اسی کہتی کیا پیرہ نو لے آؤ اسی کہتے ہیں حضور دا دین لے آؤ جدو حضور میں گل وچے رہ گئی جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھے تخت ہوتے عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آگئے سی 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے پھر کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دو چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندی دی لیئر ٹھیک ہوئے کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی دور عمر ہے اہل سنت نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن ہاں جی یہ عقائد دیا کتاباں چھے عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڑھے دور عمر واپس آ گیا بکری دے شہرہ ایک جائی پانی پیتا آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نہ چروائے انہاں شہر والےاں نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا ہن تے فوناں دا حساب آ گیا انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے انہوں نے کہا توانوں کیویں پتہ ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں انہوں نے کہا توانوں کیویں پتہ چلیا انہوں نے کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا انہوں نے کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو جی اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاندے جی اتنے اے بیٹھے ہو نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جا وہ بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم اینج کر کے وہ دا سپیکر بند کر رہا ہے اینج کر کے
ایک بچی مقتولہ بھی ہے، ایک مظلومہ بھی ہے، پیو بھی وہ مظلوم ہے. یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں لعنت نہیں بھیجنی، حضور دا دین لے آنا ہے تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان، انہوں نے پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا. تسا ذمہ دار ہو ان ساری گل دے. ہاں حضور نے فرمایا میں تانوں فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا، لیکن ایک گل یاد رکھنا، مم مشا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، مم مشا ما ظالم وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اے مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں، لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے، مولوی تو فتوے دینا، فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں، وہ خود ہی اسلام چوں نکل گیا. ظالم نال چلن والے دا حال ہے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا. اب باز آ جاؤ، بڑی ہو گئی، نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، لٹن والیاں جاگن والے جان کے سو گئے، جاگن والے دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا، جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دیتیاں. اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا، غلام محمد بٹی جڑا جنگ عظیم وچ خود بھی لڑدا رہا، 104 سال دی عمر ہوئی ہے، پچھلے سال فوت ہویا. انہیں اپنی کتاب لکھی، وہ مینوں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی. انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے، اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا. انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک. اس کتاب دا غلام محمد بٹی اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی. بہرحال وہ لمبا، اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھے بھی انہیں لکھیا، انہیں کیا 70,000 مسلمان. میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب وچ لکھیا، پاکستان کی کہانی، حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، حضور پاک کا جلال و جمال، انہاں ساریاں کتاباں چ انہاں لکھیا. انہاں کیا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں تے علیحدہ آنا، 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے جدو پاکستان بنیا. تو ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا. آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا، انہیں میں اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16 سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی، ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا، وہ ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین، راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان، راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے، راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان. کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہوں نے کی جواب دے وے؟ اگلی گل سنو اے بچو، تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا، اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو؟ کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ایک طریقہ ہے تو آپ کنڈی کھول کے چلی جا، اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی ہے، لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیندے ہیں، تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا. یہ دا جواب کس نے دینا ہے؟ مڑ کے کہندے مولوی ایویں گلاں کرنے. اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکہ کنے ماریا؟ اسی تو بندہ ماریا جی، اسی کسی نو گالاں کڈیاں، اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی. اسی صرف پوچھن گئے سی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے، ایڈا وڈا ظلم کنے کیتا ہو یار؟ دسو پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا، دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت. اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے، سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی. اے بچہ ہونے تے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے، اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے، اے بچہ اے کھڑا ہو، اتنا سارا سی حافظ عدیل، اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی، داڑھی نہیں سی آئی، انہوں ایتھے گولی مار دیتی. لیکن قربان حافظ تی بھی ڈاندیا رویا نہیں سی. جدو ڈہ رہے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت. اے اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں، اے مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا، میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جدا پوچھ ہونی. قبر وچ اے نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں، تیرا پیو کہو جا سی، تیری ماں کہو جی سی، تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں، پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں، پلازا بنایا سی کہ نہیں، کتنے حج کر کے آیا، عمرے کتنے کیتے نو. اے نہیں سوال ہونا قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے دس اس نبی نے کی وفا کیتیا. جی حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی، بلکہ جنہاں پیرا دیتا ہے تو انہاں تے بھی تانو تشنیع کردا سی
کہ جی وہ کیوں گئے اور اسی روٹی کھان گئے سی سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی ساڑھے حلوے حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گیا سی حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور زرداری دا پٹھا کہنا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے میں کہا جلیا اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب منو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھا دیاں تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھا دینا ساڑھے حلوے تو حلوے جلیا حلوہ ساڑھا انگریز نہیں بند کر سکیا تسی کون ہوندے ہو ساڑھے حلوے بند کرنا اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا شراباں تو نہیں نہ پیندے موتر تو نہیں نہ پیندے شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں مطلب اپنا موتر بوتل پجا کے پی لوے یا شراب پی لوے گل تو ایک ہی ہے اسلام میں نہ دو چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تو ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے لیکن موتر تو نہیں نہ پیندے اسی ساڑھنا گلہ کر دو اسی دین دی گل کرنا چھڑ دئیے بیانیت تسی سانو تقریراں دسنیاں تقریراں ساڑھے آقا و مولا فرما گئے سنو جی خطبہ حجت الوداع ساڑھا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے وے مودی اپنے انہاں جناب دے وے انہاں نو جے انہاں دے مذہبی رہنماون سکھ اپنے نو دیون ساڑھا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی ہاں جی لو جی خطبہ حجت الوداع سنو 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن اے خطبہ جڑا میرے آقا و مولا نے پڑھا فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ ان اول من ادوا من دماء آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زین ربا الجاہلیت موضوع واول ربا ادوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانکم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بکلمۃ الله ولکم علیہن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وحجوا بیت ربکم وآتوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم وانتم تسألون فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انک قد بلغت واديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء ويرفعها إلى السماء وينبتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى من بعد من سمعه ألا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں اور میں وہ یاد ہی نہیں میں انہاں دے ترجمے بھی آندے انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں آج بچے نو تے ABC تو سا پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا اے لیٹیا بابا نال اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے
تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی لوگاں کہتے لبرلن جب وہ قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تو جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی قائد اعظم سدھے ہو گیا فرماؤ ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے گلا کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا پہلے تو مانتے نہیں تھے مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی بڑھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا اپنی ماں نو اے حضور دے ختم نبوت بول گئے یہ تو کھوتے بھی نہیں بولے میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور او یہودی دی ملکیت سی جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی تو پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں تے 60 نبی سوار ہوئے تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی ہاں جی تو یہودی دے قلعے ہوتے کھوتا بدے سی تو کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں سانو بھی دسو نہ عشق رسول کیڑا ہے جدے جنا موسیٰ رسالت بھی نہ ہوئے ختم نبوت بھی نہ ہوئے مسجدہ دے سپیکر بھی نہ ہوون قرآن و حدیث بھی نصاب جو کٹ دیتا جائے تے مرزائی بھی بہن برا ہوون حکمرانہ دے تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندرن جا کے کہے کہ عارضی جہی لکیر ہے یہ تے ختم ہو جائے گی میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عارضی جہی لکیر ہی بنانی سی اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے ہو مولوی ایسے ہے مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں توجہ جی کھوتے جتنی بندے غیرت کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں نے وہ کٹدا بھی سی بھکھا بھی رکھدا سی کھوتا ایک باری نہیں بھولیا چلو یار میں گھا جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ ہوتے سوار ہو جا کھوتا نہیں بھولیا ایک باری بھی تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی میں نو گسیٹ کے لے گئے میں نو ہتکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں میں نو ویسے نال ویل چیئر نہ بھی بدھی رکھیا تے میں تواڈے سامنے ہس رہا ہاں جی میں نو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا او بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا میں نو بستر ہو جا دیتا جے تو دوروں بدبو آندی سی میں پھر ایو جی چادر سی اودے ستا رہا ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا باہروں سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے لیکن میں بڑے تسلی نال ستا میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تھے اور چاہیے کہ لیکن میری قسمت نہیں سی میں تو دل سی بھائی میرا جنازہ جیل چ اٹھے مزہ آئے گا لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جلا میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگی نو یار صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر 1200 صحابہ شہید ہوئے پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے تے جڑے زخمی ہوئے ہزاراں صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں پترا باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بیٹھ کے ختم نبوت بول گئے تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں تے جلے کتے بھی حضور نہیں بولے اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں انہاں کہا کون ہو انہاں کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے دریائے دجلہ لمحہ پے گیا دریائے دجلہ لمحہ پے گیا لمحہ ہن تسی کہو گے جی لمحہ کنج پے گیا صحابہ کہندے نے ساڈے گھوڑیاں دے سراں تو اتوں پانی جا رہے سی لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے پانی سراں تو اتوں جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہوئے دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا جاندا میں محمد عربی دا غلام ہاں تے شیر پیراں وچ ڈے پیا انہاں کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی انہاں نوں جاننے
دریا تسی تو مدینہ پاک رہتے ہو، اود پہاڑ 3 میل ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ